اور تیسری بات جو عام مسلمانوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو بیت المقدس یعنی جو مسجد اقصی ہے یہ ہیکل سلیمانی کے اوپر بنی ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ یہودی بھی ہیں وہ بھی اس کو کلیم کرتے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے یہ ہیکل سلیمانی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، جبکہ ہیکل سلیمانی کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے جہاں پہ وہ جو ہے وہ اس کو کھلا ہے، جہاں پہ بازار لگا کرتے تھے مسیح علیہ السلام نے، وہیں ان کے سامان کو گرایا تھا اور ان کو بگایا تھا کہ خدا کے گھر میں تجارت کرتے ہوں۔ دوسرا حصہ جہاں جو ہے وہ یہودی جایا کرتے تھے۔ تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو عبادت کے لیے مختص تھا، جو صرف عبادت کے لیے مختص تھا، جہاں صرف کاہن جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی اس احاطہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مسجد اقصی نہ پہلے حصے میں ہے، نہ دوسرے حصے میں، نہ تیسرے حصے میں، بلکہ یہ وہ جو بڑا احاطہ ہے اس کی ایکسٹینشن جو لینڈ ہے اس میں ہے یہ۔ اور چونکہ ابھی انہوں نے ہیکل سلیمانی کی توسیع کرنی ہے، تو جب توسیع کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ مسجد اقصی کو اس کے بیچ میں لیں گے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اس پہ ایمان ہونا چاہیے، میرا تو ایمان ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے یہ اس کے گرائے جانے کی یا اس کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے یا اس کے مسامار کیے جانے کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ there is no any single reference in the حدیث، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو ہے کہ یہ آباد ہوگا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب خراسان سے قافلے نکلیں گے امام مہدی علیہ السلام کے لیے، تو اس وقت جب خلافت قائم ہوگی تو بیت المقدس جو ہے یہ امت مسلمہ کا دارالخلافہ ہوگا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جب امام مہدی آئیں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ریاستیں ہوں گی، اس سے پہلے بھی جو مجاہدین ہوں گے، تو آپ تصور کیجئے کہ جب یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور وہاں پہ اسلامی نظام قائم ہوگا تو وہ اس کا دارالخلافہ بنے گا۔ تو ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد اقصی، تو مسجد اقصی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی وہ جو ہے وہ 4 گائے کی قربانی کریں گے اپریل میں، اور اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے گا۔ میاں 40,000 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، لاکھوں من جو ہے وہ کنکریٹ کے نیچے دبا دیا ہے۔ تو اس سے بڑی اور قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی امت مسلمہ اس وقت تک نہیں جاگی تو وہ 4 بچڑوں کا وہ قربان کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے تو 40,000 جانوں کو قربان کر دیا، تو اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی؟ لگا اس حوالے سے بالکل آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔